پرویز خٹک صاحب کا نہیں دیکھا آپ نے معاملہ کیا ہوا؟ وہ بھی غیر متوقع یعنی وہ کہتا تھا میں یا سگریٹ متوقع پینے تھا؟ کے لیے گیا تھا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ نہیں متوقع نہیں تھا، غیر متوقع تھا. وہ دیکھ پیشنس اب لوز کر رہے ہیں نا. وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھیے 33 سیٹیں تھی تو 65 میری وجہ سے ہوئی ہیں. خان صاحب سمجھتے ہیں میری وجہ سے ہوئی ہیں. لیکن اس وقت حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ اپوزیشن سے اکتائے ہوئے تھے، انہیں آزما چکے تھے. پہلی بار پختونخوا میں یہ ہوا کہ کوئی پارٹی 2 دفعہ جیتی، لیکن اب بلدیاتی الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا اس کا نتیجہ کیا نکلا. آبویسلی جو ارکان اسمبلی ہیں وہ پرویز خٹک ہو یا دوسرے ہوں وہ پریشان ہیں. فرق یہ ہے کہ پرویز خٹک نے کہہ دیا، لیکن کہنے کا اسلوب ٹھیک نہیں تھا. مطلب یہ بجائے وہ یہ کہتے اگر کہ جی حکومت ان پاپولر ہو رہی ہے گیس نہ ملنے کی وجہ سے، اور یہ انہوں نے کہا پختونخوا میں گیس نہیں ہے، تو پنجاب میں کہاں گیس ہے، سندھ میں کہاں گیس ہے، بلوچستان میں کہاں گیس ہے. میں تو آج صبح 10 بجے کھانا گرم کرنے کے لیے چولہا جلانے کی کوشش کی تو نہیں جلا. تو وہ ہر کہیں بھی نہیں ہے. اس کو سلیقے سے کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں، ورنہ یہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے. پھر ان کا میں سگریٹ پینے کے لیے گیا تھا اور شہباز گل نے کہا کہ وہ چائے پینے کے لیے گئے تھے. کیبنٹ کے اجلاس ہے، کون اٹھ کے جاتا ہے چائے پینے کے لیے اور سگریٹ پینے کے لیے؟ صحیح سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب آپ بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ حماد اظہر صاحب کے ساتھ اختلافات پارٹی کے اندر بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. پہلے سندھ کے اندر سے 3 جو رہنما تھے تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی ایک خط لکھا، خط تحریر کیا حماد اظہر صاحب سے اختلافات کے بارے میں. عمران اسماعیل صاحب نے کیا. پرویز خٹک صاحب کا بھی اب معاملہ حماد اظہر صاحب سے متعلق ہے. حماد اظہر نے کہا کہ جو آپ نے تجاویز دی تھیں اس پہ عمل کیا جائے گا. حماد اظہر کیا کر سکتے ہیں؟ اگر گیس نہیں ہے تو وہ کہاں سے گیس لے آئیں؟ بھائی جو بھی پالیسیاں ہیں اور جو بھی اس کے نتائج ہیں اس کے وزیر اعظم ذمہ دار ہے اور بسیط مجموعی پارٹی ذمہ دار ہے. حماد اظہر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہارون صاحب وہ منسٹر ہے نا، وہ منسٹر ہیں، اسی لیے سوال بھی ان سے کرتے ہیں، پارٹی کے اندر ہو یا پارٹی سے باہر ہو. وہ گیس تو ہے نہیں نا، تو حماد اظہر صاحب کہاں لے آئیں؟ گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، چند برس میں بالکل ختم ہو جائیں گے. آپ کو بجلی کے چولہے پہ کھانا پکانا ہوگا یا لکڑیوں سے جلانا ہوگا یا جو بھی کرنا ہوگا. اور پاکستان ان 2-3 ملکوں میں سے، جہاں تک میں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ زیادہ ملکوں میں پائپ لائن کے ذریعے گیس فراہم کہیں نہیں کی جاتی، سلنڈرز میں ہی ہوتی ہے. ساری دنیا میں سلنڈر سے ہی کھانا پکا کرے گا. وہ چند برس ہیں، اس کے بعد گیس نہیں ہوگی پائپ لائنوں میں. ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب، اب ایک اور اہم معاملہ ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں. پیپلز پارٹی نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ان کے اپنے صوبے کے اس وقت کیا حالات ہیں؟ کچھ بات چیت آپ کی ہو سکی وہاں پر؟ کیا حالات ہیں؟ جماعت اسلامی کا احتجاج کہاں تک پہنچا؟ کیونکہ وہ تو اب لاہور اسلام آباد کی سڑکوں پر نظر آئے گی پیپلز پارٹی. او خاک نظر آئے گی پیپلز پارٹی لاہور اسلام آباد کی سڑکوں پہ. کہاں سے وہ لوگ اپنے ٹرین میں پیسے دے کے لے آئیں گے؟ بھائی وہ گھر میں ان کے ہنگامہ برپا ہے اور کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی مصطفیٰ کمال چلے گئے جماعت اسلامی کے مظاہرے میں. اس دفعہ تو انیشیٹو جماعت اسلامی نے لیا. جی مصطفیٰ کمال صاحب تو مسلسل کر رہے تھے لیکن دھرنا تو انہوں نے دیا. اچھا انہوں نے ایم نے بھی کو تائید کر دی ان کے مطالبات. وہ مطالبہ ہے ہی ایسا، سب اس کی تائید کریں گے. وہ تو سٹی شہری علاقوں سے بالکل ایریڈیکیٹ ہونے کا خطرہ ہے پیپلز پارٹی کا. اور دیہی سندھ میں بھی ان میں اس سے نقصان پہنچے گا. تو وہ اوورآل ملک میں تو بہت اور انپاپولر ہو جائے گی اس واقعے کے بعد. بھائی پنجاب میں اختیارات ملیں گے، بلوچستان میں ملیں گے، پختونخوا میں ملیں گے اور سندھ میں نہیں ملیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کراچی تو بلدیاتی ادارے کے بغیر گورن کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے. اس میں صرف 2 دفعہ ترقی ہوئی ہے، یعنی ایسی ترقی ویزیبل تھی جس کو اپریشیٹ کیا گیا، ایک نعمت اللہ خان کے دور میں، ایک مصطفیٰ کمال کے دور میں. اس لیے کہ بلدیہ کے پاس اختیارات تھے، وفاقی حکومت کی پشت پناہی تھی، اور بجٹ جو ہے اس وقت جتنا تھا اب اتنا بھی نہیں، حالانکہ انفلیشن کے حساب سے تو اسے 3 گنا زیادہ ہونے چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اپنا صوبہ تو وہ گورن نہیں کر پا رہے ہارون صاحب، مگر بلاول بھٹو کو تو وہ وزیر اعظم بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، پورے ملک پر رول کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ تو بعض وہ کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے، یہ بچگانہ باتیں ہیں. بلاول بھٹو میں انگریڈینٹس ہی نہیں پاپولیرٹی کے. پیپلز پارٹی بطور پارٹی کے ریجیکٹ ہو چکی ہے ہر کہیں سوائے دیہی سندھ کے، ڈائلیوٹ ہو چکی ہے. اور یہ کارنامہ ان کے والد گرامی نے انجام دیا.
پیپلز پارٹی کا کوئی چانس دور دور تک نظر نہیں آتا. کبھی کبھی بلاول تقریر اچھی کر دیتے ہیں. مثلا یہ اس دفعہ انہوں نے جو تقریر کی وہ ٹھوس پوائنٹس ہے. شہباز شریف صاحب کی طرح صرف ریٹارک نہیں تھا, لیکن صرف تقریر سے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. کیا ان پہ اعتماد ہے؟ پنجاب کے لوگ ان پہ اعتماد کریں گے؟ پختونخوا کے کریں گے؟ بلوچستان میں تو ویسے ہی ہمیشہ منقسم رہتا ہے اور وہاں انڈیویجولز جیتتے ہیں, قبائلی سردار جیتتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی کوئی چانس نہیں, کوئی سوال ہی نہیں پیدا. ٹھیک ہے, بلدیاتی قانون سے متعلق سندھ کے اندر احتجاج چل رہا ہے. ارون صاحب, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اتحادی عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ بلدیاتی الیکشن میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے یا الگ الگ لڑیں گے سارے؟ ابھی وہ تو جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. سودے بازی ہوتی ہے, اگر ان کی بات مانیں گے, انہیں اکاموڈیٹ کریں گے تو ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے. لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے اس دفعہ ووٹنگ بہت کم ہوگی, بہت کم لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے, الا یہ کہ یہ تحریک زور پکڑ جائے اور وہ کوئی شکل اختیار کر لے. اور میرا یہ خیال ہے کہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات دینا ہی پڑیں گے سندھ میں فائنلی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. ججوں کی بحالی کو زرداری صاحب نے روکنے کی کتنی کوشش کی تھی, یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وعدہ توڑنے میں کیا حرج ہے, وعدہ کوئی قرآن حدیث ہوتا ہے, لیکن بحال کرنا پڑا تھا نا. اگر یہ تحریک دور پکڑ گئی جس کا امکان ہے تو کچھ نہ کچھ انہیں کرنا پڑے گا, کچھ اختیارات دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, یہ ہماری پورے ملک کی سیاست کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خرابی کہاں پر ہے؟ ہمارے لیڈروں میں کمی ہے کوئی, ہمارے نظام میں خرابی ہے؟ اگر نظام میں خرابی ہے تو اس کا متبادل کیا ہے؟ بھائی, جمہوری سیاسی جماعتیں جن کا ایک واضح منشور ہو, سنجیدگی کے ساتھ کام کیا جائے, ٹیکس کلیکشن کیسے بہتر ہوگی, سول سروس کیسے بہتر ہوگی, انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگی, زراعت کو کیسے جدید کیا جائے گا, اور جو ضروری تقاضے ہیں ان پہ کام کیا جائے, اور پارلیمنٹ پالیسیاں بنائے. پارلیمنٹ کیا ہے؟ ریٹارک ہے, نعرے بازی ہے. یہ پارلیمنٹ ہے, اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. کوئی سنجیدہ کام یہاں ہوتا ہے؟ تو باقی نظام بدلنے کا جہاں تک صدارتی نظام کی بات ہے, میں بہت پرجوش حامی ہوں صدارتی نظام کا. مسلمانوں کو کہ جو مزاج ہے اس میں صدارتی نظام ہی سوٹ کرتا ہے, ایک لیڈر ہونے چاہیے. اس وقت اور بھی تماشا ہے نا, 2 لیڈر ہیں, ایک لیڈر ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو ایک لیڈر ہونا, 2 لیڈر نہیں ہونے چاہیے. یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور وزیر اعظم بھی ہے. مطلب حالات کی پیچیدگیاں یہاں لے آئی ہیں ملک کو. صدارتی نظام کا میں بہت پرجوش حامی ہوں, مسلمانوں کو یہی سازگار ہے, لیکن وہ آسمان سے نازل ہوگا. بھائی, پارلیمانی نظام کا وہی معاملہ ہے جو کالا باغ ڈیم کا ہے. بھائی, اس ڈیم میں قطعاً کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو نقصان دہ ہو. 1 ارب یونٹ سستی بجلی پیدا ہوگی, سیلابوں کا خطرہ کم ہو جائے گا. لیکن جب ایک دفعہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتا ہے جو کہ غلط طور پہ ڈیولپ کیا گیا, جو تو ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. صدارتی نظام اگر چھوٹے صوبے مانتے ہیں, کراچی کے لوگ بھی مانتے ہیں, دیہی سندھ کے بھی مانتے ہیں, 100% نہیں کبھی اتفاق رائے ہوتا, لیکن میجارٹی مانیں گی تو پھر آئے گا نا. اس کے لیے قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے, رائے عامہ ہموار کرنی ہوتی ہے, دانشور یہ کام کرتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے. ابھی تو ان کا کام یہ ہے, رات ایک میں نے ٹویٹ کیا کہ بے نظیر اپنا ساری معافی چاہتا ہوں, وہ محترمہ مریم نواز اور نواز شریف مودی کے خلاف بیان کیوں نہیں دیتے؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے انڈین مسلمانوں پہ, آگے چل کے بات کرتے ہیں, کیسی خوفناک رپورٹیں آ رہی ہیں. تو اس پہ گالیوں کی ایسی بوچھاڑ ہوئی کہ مجھے پتہ چلا کہ نون لیگ کا میڈیا سیل بازی لے گیا. ایسی گندی گالیاں. یہ ہے کاروبار سیاست کہ ایک سوال کیا جاتا ہے بھئی آپ بیان کیوں نہیں دیتے اس پر, تو گندی گالیوں کی بوچھاڑ. یہ ان کا حال ہے. یہ سب مریں گے, پولیٹیکلی اسپیکنگ سب مریں گے, اس لیے کہ جب لیڈر پر ریٹارک پہ آ جائیں اور پوائنٹ سکورنگ پہ آ جائیں اور کوئی کام نہ کریں تو اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے. یہ سب جائیں گے, نئی لیڈرشپ ابھرے گی, لیکن ایک پروسیس میں ابھرے گی. اگر مصنوعی طور پہ لائی جائے گی تو ناکام ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال ہارون صاحب, پھر مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. صدارتی نظام آپ کہہ رہے ہیں, آپ بڑے پرجوش حامی ہیں, مجھے ذرا یہ کلیئر کیجئے گا کہ ایسا کیا ہے صدارتی نظام میں کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اگر یہ نظام نافذ کیا گیا یا لایا گیا تو پھر یکجہتی کو نقصان ہوگا, ملک کی یکجہتی کو نقصان ہوگا؟